الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، فَإِذَا پھر جس وقت قضیتم الصلاۃ تم لوگ ادا کر لو نماز کو، پورا کر لو نماز کو، فاذکروا اللہ سو یاد کرو اللہ کو، ذکر کرو اللہ کا، قیاما کھڑے ہونے کی حالت میں، وقعودا اور بیٹھنے، وقعودا وعلی جنوبکم اور بیٹھنے کی حالت میں اور اپنے پہلو کے بل، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ پھر جس وقت تم لوگ مطمئن ہو جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تو قائم کرو نماز کو، إِنَّ الصَّلَاةَ بے شک نماز، کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا ایمان والوں پر مقررہ وقت کے اندر مقرر کی گئی ہے۔ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے اندر فرض ہے، مقرر کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ سے قبل آپ احباب آیات کریمہ میں یہ سن چکے سفر کی نماز کے مفصل مسائل، کہ کوئی شخص سفر شرعی کرتا ہے تو سفر شرعی کرنے والے کے لیے نماز میں قصر ہے، اور سفر شرعی 48 میل بنتا ہے، جس کے کلومیٹر بنائے جائیں تو تقریباً 78 کلومیٹر بنتے ہیں۔ تو ایک ہی سمت کا سفر 78 کلومیٹر جس شخص کا ہو تو شہر کی حدود سے نکلنے کے فوراً بعد جو نمازیں بھی آئیں گی ان نمازوں میں وہ قصر کرے گا۔ ظہر کی نماز 4 رکعت والی ہے، 2 پڑھے گا۔ عصر کی نماز ہے 4 رکعات والی ہے، 2 پڑھے گا۔ عشاء کی نماز ہے 4 رکعات والی ہے، 2 پڑھے گا۔ مغرب کی نماز 3 رکعت والی ہے، 3 ہی پڑھے گا۔ فجر کی نماز 2 رکعت والی ہے، 2 ہی پڑھے گا۔ تو ان نمازوں میں قصر نہیں، مغرب میں اور فجر میں اور جو بھی 2 رکعت والی نماز ہے۔ اس کے علاوہ نمازوں میں
مسافر شرعی سفر کرنے والا 2 کر پڑھے گا، قصر کر پڑھے گا، اور مسافر امام کے پیچھے پڑھنے والے لوگ جو کہ مقیم ہوں وہ مکمل 4 رکعات پڑھیں گے، اور مقیم امام کے پیچھے پڑھنے والے لوگ اگر مسافر ہوں تو وہ بھی 4 پڑھیں گے، اور اگر مسافر امام ہے، مقتدی مقیم ہے، تو مسافر امام 2 رکعات پر سلام پھیر دے گا، سلام پھیر لے گا، اور مقیم اس کے پیچھے 2 رکعت کے بجائے 4 رکعات مکمل کریں گے، اور بقیہ رکعات جو 2 وہ پڑھیں گے 2 امام کے ساتھ پڑھ لینے کے بعد وہ ایسی حال کیفیات کے ساتھ پڑھیں گے کہ جس طرح کے امام کے پیچھے کھڑے ہونے کی حالت میں نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی قرات نہیں کی جاتی قیام کی صورت، تو یہ قرات نہیں کریں گے، اتنی دیر کھڑے ہوں گے ہر رکعت میں جتنے کی دیر اگر قرات قرات سورہ فاتحہ سورت ملائے جائے، جتنی دیر میں یہ قرات کی جاتی ہے اتنی دیر خاموشی کے ساتھ کھڑے ہونے کی حالت میں ہر رکعت کو وہ پورا کریں گے۔ تو مسافر کی نماز کے مسائل بیان ہوئے، اور اس کے بعد خوف کی نماز کے مسائل بیان ہوئے۔ اللہ جل جلالہ نے آج کی آیت کریمہ میں ذکر اللہ کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ ذکر یہ بھی ہے کہ آپ تحمید کریں، ذکر یہ بھی ہے کہ آپ تقدیس کریں، ذکر یہ بھی ہے کہ آپ تکبیر کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کریں۔ یہ سب اللہ کے اذکار ہیں، اور عبادات کریں اللہ کا ذکر ہے، نماز پڑھے اللہ کا ذکر ہے، صدقہ خیرات کرے اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں، عشق میں، یہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے۔ جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوگا وہ ذکر سے غافل ہوا، اور جب تک اس کے دل میں رب کی یاد بسی رہی وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہا۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ جب تم نماز کو ادا کر لو تو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چکی چلایا کرتی تھی، آٹا پیس کر ان کے ہاتھوں میں گھر کے کام کاج کر لینے کی بنا پر، آٹا پیس لینے کی بنا پر، محنت مشقت اٹھا لینے کی بنا پر ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، اور چھالے ایسے پڑے کہ ان چھالوں سے پانی بہنے لگا۔ تکلیف، چھالے بھی ہوں اور چھالے پھول کر ان سے پانی بھی نکلنا شروع ہو جائے، اور جب پانی نکلنا شروع ہو جائے تو اندازہ کرے کہ تکلیف کس قدر شدت اختیار کر جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی نظر پڑی تو فرمایا میں آپ کو ایک مشورہ دوں، اگر آپ میری بات مانیں، آپ اس قدر تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، دکھ میں ہیں، تو فرمایا کیا مشورہ ہے؟ فرمایا ہے پتہ چلا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت میں کچھ غلام اور لونڈیاں آئی ہیں، آپ ایسا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنے ساری کیفیت بیان فرمائیں اور غلام اور لونڈی طلب کریں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مشورے کو سن کر فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، لیکن اتفاقاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہ تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا یہ حال آنے کا مقصد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتلا دیا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے عمر میں چھوٹی تھی، لیکن ماں تھی سگی ماں جو حقیقی والدہ تھی وہ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اب جب والد کے نکاح میں جو عورت آ جائے تو اولاد کے لیے وہ بھی ماں کے حکم میں ہوتی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنا حال بیان کر دیا، آنے کا مقصد بیان کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تشریف لائیں گے میں ان کو آپ کے اس حال کا آنے کا مقصد بیان کر دوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے آئی واپس، یہ بات حال بیان کر کر۔ دوسری سمت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا سارا آنے کا مقصد اور وجہ آمد بیان فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فوراً حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے، اور جس وقت تشریف لائے رات کا وقت تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس صرف ایک ہی رضائی تھی کہ جس میں آرام کر سکتے تھے، یعنی دو رضائیاں نہیں تھی، اتنی گنجائش نہیں تھی کہ دو رضائیاں ہوں اور ان میں آرام کر سکیں۔ اب یہ خاوند اور بیوی ایک رضائی میں آرام فرما رہے ہیں اور سخت سردی کا موسم تھا، یہ آرام فرما رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دستخط دینے پر یہ احباب اٹھے، ان کی آنکھیں کھلی تو یہ بستر سے نکلنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، فرمایا نہیں تم اسی طرح لیٹے رہو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے اور اپنے قدمین مبارک اس گرم رضائی کے یعنی اس لحاف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں کو بھی چھپا لیا، یعنی جس طرح گھر کے اندر بچے بس اوقات ایک رضائی میں آ کر بیٹھ جایا کرتے ہیں، پاؤں کو چھپا لیا کرتے ہیں سخت سردی کے موسم میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے قدموں کو اس طرح اس رضائی کے اندر چھپا لیا۔ اور پھر فرمایا فاطمہ بیٹی آپ آئی تھی غلام اور لونڈیاں لینے کے لیے، میں آپ کو اس سے بہتر عمل نہ بتلاؤں جو غلام اور لونڈیوں سے بھی افضل عمل ہے، ان سے بھی زیادہ اہمیت والا عمل ہے، ان سے بھی زیادہ قیمت رکھنے والا عمل ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی جس وقت آپ اپنے بستر پر آرام کے لیے رات کے وقت آئیں تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرے اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرے۔ فرمایا کہ آپ کا یہ 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، یہ غلام اور لونڈیوں سے بہتر اور قیمتی عمل ہے۔ تو ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا، چند صحابہ نے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمراء کے بارے میں سنا ہے کہ وہ صدقات بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، غریبوں کی امداد بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، عطیات بھی دیتے ہیں، تو امیر لوگ تو نیکیوں میں بہت آگے بڑھے جا رہے اور ہم لوگ غریب ہیں، ہمارے پاس اتنا مال کہاں کہ ہم صدقہ خیرات کریں، ہمارے پاس اتنا مال کہاں
کہ ہم قربانیاں کریں، ہمارے پاس اتنا مال کہاں کہ ہم حج بیت اللہ کریں، ہمارے پاس اتنا مال کہاں کہ ہم تیرے راستے میں خرچ کریں۔ اے اللہ، ہم ان امراء سے آگے کس طرح بڑھ سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر تم چاہتے ہو امراء سے، امیروں سے آگے بڑھنا چاہو نیکیوں میں، تو تم ایسا کر لیا کرو کہ ہر فرض نماز کے بعد یا رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تو تم ان امیروں سے جو مال خرچ کر کر حج کرنے والے ہیں، جو مال خرچ کر کر صدقات کرنے والے ہیں، جو مال خرچ کر کر زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو مال خرچ کر کر عطیات کرنے والے ہیں، غریبوں فقیروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، تو تم ان سے آگے نکل سکتے ہو۔ فرض نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا کتنا افضل ترین عمل ہے کہ پیسہ خرچ نہیں کیا، حج کے بغیر تمہیں اجر مل گیا، امیروں سے آگے نکل گئے، مال خرچ نہیں کرنا پڑا، زکوٰۃ ادا نہیں کرنی پڑی، یہ عمل کرنے کے بنا پر تم آگے بڑھ گئے، مال خرچ کرنا نہیں پڑا، فطرانہ نہیں دینا پڑا، اس کے بغیر یہ عمل کرنے کے بنا پر تم آگے نکل گئے۔ پھر ان کے ذہنوں میں اچانک یہ بات آئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمل تو اب یہ باتیں تو امیروں نے بھی سن لی، اب امیر بھی سبحان اللہ کہنا شروع کر دے، وہ بھی الحمدللہ پڑھنا شروع کر دے، وہ بھی اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دے، تو وہ تو ہمارے برابر ہو جائیں گے، تو پھر ہم ان سے آگے کیسے نکلیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرما دے، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرما دے۔ تو ذکر کی بڑی اہمیت ہے، اللہ کے اذکار کی بڑی اہمیت ہے۔ فرض نماز کے بعد جن فرائض کے بعد سنتیں نہیں ہیں، ان فرائض کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر پھر دعا کروائی جائے، پھر دعا کروائی۔ جن فرائض کے بعد سنتیں ہیں تو ان میں فوراً دعا کرا دی جائے۔ کیوں کرا دی جائے؟ کہ بھائی امام صاحب ہے، پیچھے مقتدی ہیں، اب مقتدیوں میں کچھ ضرورت مند ہے، کسی نے سفر پر جانا ہے، کسی نے کاروبار کے لیے جانا ہے، کسی نے کھیتی باڑی کے لیے جانا ہے، کسی نے جانوروں کو سنبھالنے کے لیے جانا ہے، تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو، ان کو تکلیف نہ ہو، تو آپ جو ہے سلام پھیرنے کے بعد دعا کروائے اور اس کے بعد سنتوں کا اہتمام کرے، اور اس کے بعد یہ تسبیحات پڑھ لے۔ اور اگر پتہ ہے کہ مقتدی پیچھے پریشان نہیں ہے یا امام نہیں ہے، اپنی نماز پڑھ رہا ہے یا مقتدی نماز پڑھ رہے، تو اب یہ ان میں سے ہر ایک عمل کرنا چاہتا ہے، تو فرض نماز کے بعد حکم یہ ہے، فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت میرے نبی نے فرمایا تہجد کے وقت دعائیں کثرت سے قبول فرماتے ہیں، اور جس طرح تہجد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد اگر اللہ سے مانگا جائے تو اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ دعا مانگنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، دعا مانگنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا اللہ کے ہاں مقبولیت کی گھڑیاں ہیں، فرض نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو 1 پاؤں اس کا جنت میں ہے، 1 پاؤں اس کا دنیا میں ہے، مرنے کی دیر ہے فوراً جنت میں جائے گا، مرنے کی دیر ہے، موت آنے کی دیر ہے، فوراً جنت میں جائے گا اگر ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لے۔ اور فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ والحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا والحی القیوم واتوب الیہ، اس عمل کو کر لیا کرے تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، چاہے سمندروں کے جھاگ کے برابر ہو، اللہ رب العزت سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کس عمل کی بنا پر؟ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کی بنا پر۔ اور فرض نماز کے بعد اپنا دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر دعا پڑھنا، دعا پڑھنا یہ بھی حدیث مبارکہ میں آیا ہے،
اور اسی طرح پر استغفار 3 مرتبہ پڑھنا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرتبہ سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا، اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ غرض یہ اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العزت کا ہم لوگوں کے دلوں میں، آپ لوگوں کے دلوں میں، ہر مسلمان کے دل میں ہر وقت رب کی یاد زندہ ہو، زبان تر و تازہ ہو، دل میں رب کی یاد بسی ہوئی ہو، اور پھر قربان جاؤ اللہ کی ذات پر، اتنا آسان دین عطا فرما دیا۔ اگر تم کھڑے ہو کر ذکر نہیں کر سکتے، بیٹھ کر کر لو۔ اس آیت کریمہ میں اسی کا بیان، نماز پڑھ لینے کے بعد کوئی شخص اگر کھڑا ہو کر ذکر نہیں کر سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں کر سکتا لیٹ کر کر لے، باوضو نہیں کر سکتا بغیر وضو کا کر لے، عذر کوئی نہیں ہے، وضو ہے تب بھی ذکر کرے، وضو نہیں ہے تب بھی ذکر کر سکتے ہیں، اور کھڑے ہونے کی حالت میں کر سکتے ہیں، بیٹھنے کی حالت میں کر سکتے ہیں، لیٹ کر کر سکتے ہیں، آپ جس حالت میں چاہیں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، سوائے بیت الخلاء میں جانے کے بعد۔ لیکن وہاں بھی حکم یہ ہے دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، زبان رک جائے، زبان رک جائے، کیونکہ وہ گندگی کا مقام ہے، وہاں پر زبان سے ذکر نہ کرے، اور جب لباس جسم سے اتر جائے اس وقت ذکر نہ کرے۔ اللہ با حیا ہے، اللہ کے فرشتے تمہارے اوپر ہر وقت پہرا دے رہے، تمہاری نیکیوں کو لکھ رہے۔ جب انسان جسم سے لباس اتار لیتا ہے، فرشتے بڑے با حیا ہوتے ہیں، وہ دور ہو جاتے ہیں، وہ دور ہو جاتے ہیں۔ جو محافظی حفاظتی فرشتے ہیں، 5 فرشتے بیک وقت ہر بندے کی حفاظت کر رہے ہیں، بیک وقت بندے کی ہمیں نظر نہیں آتا، بیک وقت فرشتے ہماری حفاظت پر معمور ہیں۔ یہ جو بارش کی بوندیں آتی ہیں، ان کے ساتھ 70 ہزار ایک بوند کے ساتھ فرشتے آتے ہیں۔ اگر فرشتے ایک بوند کے ساتھ نہ آئے تو ایک بوند ہمیں ہلاک کر ڈالے، اتنی رفتار کے ساتھ ایک بوند آتی ہے۔ یہ طوفان، یہ ہوائیں جو آتی ہیں، ان سے ہم لوگ، ہمارے گھر کیوں محفوظ رہتے ہیں؟ فرشتے پہرے دار ہیں ہمارے لیے، ہر وقت پہرا دے رہے، اللہ رب العزت کے حکم سے وہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پہرے دار بنائے ہوئے، گارڈ دیے ہوئے ہمیں، تو اللہ رب العزت کے ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کے فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، تو برہنہ جب بندہ ہوتا ہے تو اس وقت یہ فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حکم یہ ہے جب لباس جسم سے اتر جائے تو کوشش کرو ضرورت پورا ہونے کے بعد فی الفور لباس کو پہنو۔ غسل کر رہے ہو، غسل کے فوراً بعد جلدی کرو لباس پہننے میں، برہنہ ہونے سے بہتر ہے کہ لباس تمہارے جسموں پر موجود رہے۔ بیت الخلاء جائے، جیسے ہی ضرورت پوری فوراً نکلے لباس پہن کر، تو اللہ رب العزت با حیا ہے، حیا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے با حیا ہے، حیا کرتے ہیں۔ اور لباس پہننے کے بعد خوب اللہ کو یاد کرو، خوب اللہ کو یاد کرو، صبح و شام کی دعائیں ہیں، نمازوں کے بعد کے اعمال ہیں، خوب یہ کرو، اللہ رب العزت اس کا حکم عطا فرما رہے۔ فاذکروا اللہ، یاد کرو تم اللہ کو قیامہ، کھڑے ہونے کی حالت میں، وقعودا، بیٹھنے کی حالت میں، وعلی جنوبکم، اور اپنے پہلو کے بر، فاذا اطمأننتم فاقیموا الصلاۃ، پھر جس وقت تم مطمئن ہو جاؤ، خوف نہیں ہے، دشمن نہیں ہے، مطمئن ہو گئے، سفر سے آگے، اب تم تھکان نہیں ہے، تھکاوٹ نہیں ہے، فاقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز جو ہے ایمان والوں پر مقررہ وقت کے اندر لکھی گئی ہے، فرض کی گئی ہے۔ اس کے بارے میں اس آیت کریمہ کے نصف جز کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تفسیر کی ہے، اگلے نصف جز کی میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔